ایجوکیشن کیریئر میرا جو عام سے اسکول ہیں، پرائمری اسکول جس کو آپ ٹاٹ اسکول بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں سے شروع ہوا، شجاع آباد سے، جو کہ ملتان کی تحصیل ہے، اور وہیں سے میں نے میٹرک کیا، ہائی اسکول ملتان بورڈ۔ اس کے بعد ملتان کے ہی ایک کالج سے، ولایت حسین کالج سے ایف ایس سی کی، اور پھر بی ایس سی بہاولپور سے، ایس سی کالج سے، اور اس کے بعد سارا کیریئر میرا ہائر ایجوکیشن کا قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے، ایم ایس سی، ایم فل اور پی ایچ ڈی۔ میں سب سے بڑا ایوارڈ تو تمغہ امتیاز کو کہتا ہوں، جو کہ پریسٹیجیس ایوارڈ ہے، اعزاز فضیلت بھی مجھے ملا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے مجھے ٹوائس بیسٹ ٹیچر ایوارڈ اور بیسٹ پیپر ایوارڈ دیا ہے۔ پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کا میں فیلو ہوں 2010 سے، یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ باقی کچھ اور بھی ہیں جن کو میں اتنا شاید اہم نہیں جانتا، لیکن یہ جو میں نے عام ہے وہ گنوا دی ہے۔ بہت سے لوگ ملے ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جا کے اچھی ورائٹی مجھے ملی، کلاس فیلوز کی بھی، ٹیچرز کی بھی، اور میں پرٹیکولرلی اصفر قادری صاحب کا نام لینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں ایم ایس سی میں پڑھایا، اور وہاں سے میں ریسرچ کی طرف بھی اور ہائر ایجوکیشن کی طرف بھی موٹیویٹ ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسکول لائف تک تو بہت زیادہ عام اسٹوڈنٹس کی طرح تھا، میں بہت زیادہ وہ نہیں کہ، لیکن اسٹوڈنٹ لائف کے بعد کالج میں ہم خاص طور پہ محنت کرتے تھے، گروپ کی شکل میں بھی اور انڈیویجول میں بھی، اور پھر قائد اعظم یونیورسٹی میں تو میں نے انڈیویجول زیادہ محنت کی، لیکن جب اسائنمنٹس کی باری ہوتی تھی تو پھر گروپ کی شکل میں اسٹڈیز کی۔ ریاضی کا سفر مجھے لگتا ہے کہ میں نے اسکول سے ہی شروع کیا، کیونکہ مجھے جب میں ہائی اسکول میں تھا خاص طور پہ، تو ٹیچر جب کویسچنز کرتے تھے ان سم وے، کچھ ایڈیشن یا سبٹریکشن یا کچھ ایتھمیٹک ٹائپ، تو سب سے پہلے میں جواب دیتا تھا، تو ٹیچر مجھے اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ کا میتھمیٹکس ذرا تیز ہے۔ لیکن خاص طور پہ کالج میں آ کے زیادہ امپروو ہوا پرٹیکولرلی، اور خاص طور پہ پھر اگر قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کی جائے تو وہاں میں کہتا ہوں کہ صحیح ڈیولپ ہوا۔ یہ میری بیٹی کا شوق ہے ڈرائنگ کا یا آرٹ کا، یہ اسی نے بنائی ہے۔ جی سی بیسیکلی گروپ آف گریویٹیشن اینڈ کاسمالوجی ہے، اور یہ اس میں میرے گروپ میں خاص طور پہ جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے وہ ریگولر اس کے ممبر ہیں، اور جو کرنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایم فل یا پی ایچ ڈی کے، وہ ممبر ہوتے ہیں۔ خیال اس کا اس لیے آیا کہ ماشاء اللہ ہمارا کافی لوگ ایم فل پی ایچ ڈی کر چکے تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے، ہم اکٹھے ہوں اور ہماری ڈسکشن بھی ہوتی ہوں اور گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتی ہوں۔ تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ گروپ بنایا، اس کی ویب سائٹ ڈیولپ کی، اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں ایکڈیمکس خاص طور پہ، وہ ہم ڈالتے ہیں تاکہ یہ ایکڈیمک کے پوائنٹ آف ویو سے اس گروپ میں، اس ریلیٹیوٹی گروپ میں کام ہوتا رہے۔ موجودہ نظام تعلیم اگر میں کہوں کہ پاکستان کا، اس میں
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو سسٹم ہے وہ اتنا غلط نہیں ہوتا، اس کی امپلیمنٹیشن کا اصل ایشو ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لے لیں، آپ جتنا اچھے سے اچھا سسٹم لے آئیں، اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو تو کوئی بھی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سو مین چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز موجود ہے اس پہ پریکٹیکلی اس پہ عمل کیا جائے۔ جو کرنٹلی ریسرچ کا پلان ہے، اگین بہت سے معاملات میں خرابی آئی ہے، لیکن اگر ہم سیریسلی امپروو کرنا چاہتے ہیں تو کوالٹی کے جو پوائنٹس ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل، اب پیڈ جرنل بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اب نمبر آف آتھرز بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اب امپیکٹ فیکٹر کو دیکھا جاتا ہے، لیکن کوالٹی کو میئر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم 8 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی اور 3 بہنیں، اور الحمدللہ میری مدر اب تک حیات ہیں۔ بہن بھائیوں میں سب سے آگے نکلا ہوں، اور اس کے بعد کچھ اور بہن بھائی پڑھے ہیں لیکن اس طرح سے آگے نہیں آ سکے، اور دس از دا مین تھنگ۔ ٹاپ 2% بیسیکلی تو یہ ایک ڈیٹا بیس ہی کہہ سکتا ہوں میں، کیونکہ ایک کچھ یونیورسٹی کے پروفیسرز نے، جو امریکہ کی یونیورسٹی ہے، ان لوگوں نے پوری دنیا کا اکٹھا کر کے ڈیٹا اور ریسرچ بیسڈ یا جو بھی ان کی اویلیبل تھی نیٹ پہ، وہ اکٹھی کر کے تو ان سے انہوں نے ایک ڈیٹا بنایا، اور اس میں سے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ٹاپ 2% میں آتے ہیں۔ شعبہ ریاضی ماشاءاللہ اب کافی لوگ اس میں سے آگے ہیں، 9 کے قریب ہیں، جس میں سے 2 پروفیسرز ہیں اور باقی کچھ ایسوسیٹ اور اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، اور یہ دس از دا ہائیسٹ نمبر ان پنجاب یونیورسٹی پرٹیکولرلی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 6 سال ملے، اور میں نے انہی دنوں میں ہمیں بلڈنگ بھی مل گئی جو کہ پہلے لائبریری سائنس کے پاس تھی، تو اس لحاظ سے تھارولی اس کو رینوویٹ کیا کہ دونوں بلڈنگز کو ایک جیسا کیا جائے۔ تھارولی ٹائلنگ کا کام مکمل ہوا، اگر میں کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش کی کہ ایم فل اور پی اے ڈی کی لیبز بھی کمپلیٹ ہو جائیں، ان کو بیٹھنے کی جگہ ملے پراپر، کمپیوٹر سینٹر بھی بہت پراپرلی ڈیولپ ہو، اس میں شارٹ کورسز بھی ہوں جس سے ڈپارٹمنٹ کی کچھ ارننگ ہو۔ ایوننگ کلاسز کو ریگولر کیا، مارننگ کلاسز کو ریگولر کیا۔ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اہم کام یہ ہے کہ ایم ایس سی، بی ایس، ایم فل، پی اے ڈی یا اگر شارٹ کورسز ہیں تو ان کو ریگولیٹ کرنا اور ان کی کوالٹی کو امپروو کرنا، اسٹوڈنٹس کو، پرٹیکولر ریسرچ اسٹوڈنٹس کو ریگولیٹ کرنا، میرے خیال یہ چند چیزیں ہیں۔ اور پھر ٹیچرز کو بھی کوشش کی کہ وہ ریگولر طریقے سے اپنی کلاسز اٹینڈ کریں، جتنا میکسیمم وہ اچھا ڈیلیور کر سکے وہ میں نے اپنی سی کوشش کی، اور ایک ماحول دینا کہ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز آپس میں، اور پرٹیکولرلی ٹیچرز کی کمیونٹی آپس میں بجائے الگ الگ ہوں، اکٹھے ہوں، وہ ایک دوسرے کے خلاف نہ ہوں۔ ایک کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم ضرور ہونا چاہیے جب ہم اکٹھے بیٹھ سکیں، تو ٹی ٹائم از دا بیسٹ ٹائم۔ جب فیکلٹی کو، میں نے تمام فیکلٹی کو کہا کہ آپ لوگ بیٹھیں، اور لیکن وہاں پہ کوشش کی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو ایک دوسرے کو ہرٹ کرے۔
ہم نان ایکڈیمکس ڈسکشن کریں، ایکڈیمکس کریں، لیکن ہرٹ نہ کریں ایک دوسرے کو. تو اس میں ہم نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی. کانسٹنٹ چیز کوئی بھی نہیں ہوتی. کہیں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ کمپلیٹ ہے، یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا. اور جب ہم کسی چیز کو فکس کر دیں کہ اب یہ کانسٹنٹ ہے، یوں سمجھے پھر وہ چیز ختم ہو گئی. بہت سے پہلو پہ کام آبویسلی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چیزیں جو ہمارا مین ٹارگٹ ہوتا ہے، کلاسز کو یا اسٹوڈنٹس کو ہم امپروو کر سکیں، کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کر سکیں، اس کے لیے مختلف آپ ٹارگٹ بنا سکتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو ریگولیٹ کریں. وہ سب سے اہم بات ہے. ڈین شپ کا کام بہت سے معاملات میں، خاص طور پہ ایڈمنسٹریشن میں ہوتا ہے. اور میری کوشش یہ رہی ہے کہ میرٹ پہ اور فیئرلی، بغیر کسی ڈر خوف کے میں کام کروں. اور میں نے وہ ڈیلیور کیا. اور میرا خیال ہے کہ لوگ یہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور نہ کسی کے ساتھ فیور کی ہے، ناجائز فیور آپ جسے کہہ سکتے ہیں. تو میں نے اپنی حد تک ٹائملی ساری چیزوں کو ڈیلیور کیا. کوئی کام پینڈنگ میں نہیں چھوڑا. آئی ہوپ کہ، لیکن آبویسلی چیزوں کو امپروو کرنے کا رہتا ہے. اور اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کلیکٹیولی کام کرتی ہے، کوئی انڈیویجول کام نہیں کرتا. میرے خیال ہے میں ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ پرسنل چیزوں پہ نہ جاؤں. اور میں کوئی پرسنل رنجش کسی سے بھی نہیں رکھتا. یہ ساری چیزیں میری اکیڈیمکس ہوتی ہیں اور وہ وقتی ہوتی ہیں. اگر کسی کے ساتھ کچھ سختی کی ہے تو وقتی ہے، اگر نرمی کی ہے تو وقتی ہے. مین میرا کام ہوتا ہے کہ میں اکیڈیمکس کو دیکھوں. اگر ڈپارٹمنٹ کے حساب سے دیکھیں، 6 سال میں چیئرمین رہا ہوں اور میں نے کوشش کی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی. اور آبویسلی بہت لوگ نے اچھے طریقے سے برتاؤ کیا، کچھ لوگوں نے غلط طریقے سے برتاؤ کیا. لیکن یہ دس از اے پارٹ آف لائف. آپ اس کو یہ لے کے چلیں کہ جناب یہ دس از دا پرماننٹ تھنگ، ایسا کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے اور یہ لوگوں سے، آپ کو ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اور مجھے کسی سے کوئی ایسا گلہ نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ہیپی کہ جو وقت گزرا بہت اچھا گزرا. اور سیم از، چونکہ ڈین کا حلقہ احباب زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے انڈر زیادہ ڈپارٹمنٹ آتے ہیں. ہیڈ سے بھی آپ کو واسطہ پڑتا ہے، فیکلٹی سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اسٹوڈنٹ سے بھی واسطہ پڑتا ہے. لیکن دس از اے پارٹ آف ایڈمنسٹریشن. مجھے کوئی کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. دس از فائن. پنجاب یونیورسٹی بیسیکلی میں نے 1994 فیبروری میں جوائن کیا کیمیکل انجینئرنگ کو. کوئی 1.5 سال میں نے وہاں ٹائم گزارا. اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ میں نے جوائن کیا تھا. اور 95 نومبر سے میں پنجاب یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس میں ہوں. اور 2005 سے میں فل پروفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اور 2008 سے ٹینیورڈ پروفیسر ہوں. اور اس کے بعد تو ایڈمنسٹریشن، چیئرمین شپ، ڈین وغیرہ چل رہی ہے. میری اگر ٹوٹل سروس دیکھیں تو تقریباً 28.5 سال ہو رہی ہے، جس میں 6 سال کا ٹائم چیئرمین شپ کا رہا ہے اور 3 سال کا ڈین شپ کا رہا ہے. میرا خیال ہے میں نے تمام چیزوں کو انجوائے کیا ہے. اینڈ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دس از اے کمپلیشن. اس دوران ظاہر ہے بہت سے لوگ میرے ساتھ رہے ہیں اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. ہر قسم کے لوگ اگین، میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں، چاہے اسے خوش فہمی کہیں یا جو بھی ہے،
کہ لوگ شاید مجھے پسند کرتے ہوں یا میرے کام کو پسند کرتے ہوں، لیکن آبویسلی 100% کہیں بھی چیزیں نہیں ہوتی. سو دس از اے نیچرل تھنگ. میرا خیال ہے کہ مجھے خوشی اور سیٹسفیکشن ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے تمام معاملات آسانی کے ساتھ مکمل کیے. دس از دا بگ اچیومنٹ، اور اس میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے.